نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر، معاملے کا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق، وعدہ سچا، وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، وما کان، اور نہیں تھا، لیا، میرے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں، فاستجبتم لی، تو تم نے مان لیا میری بات کو، فلا تلومونی، تو اب نہ تم سب ملامت کرو مجھے، ولوموا انفسکم، اور تم سب ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں ہرگز فریاد رسی کرنے والا تمہاری، وما، اور نہیں، تم بمسخریہ، تم سب ہرگز فریاد رسی کرنے والے ہو میری، انی کفرت، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں، بما، اس کا جو، سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال ذری، قضیہ، قضا، قاضی، قضاۃ القضاء، الامر، امر، آمر، مامور اور امارت، وعدکم، وعدہ، وعید، مسیح موعود، فاخلفتکم، مخالف، اختلاف، مختلف اور خلاف ورزی، لیا، الحمدللہ، لہذا، علیکم، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، سلطان، سلطان، سلطانی گواہ، سلطنت، الا ما شاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، دعوتکم، دعا، دعوت، مدعو، الداعی الی الخیر، فاستجبتم، جواب، مستجاب الدعا، استجابت، فلا، لا تعداد، لا علاج، لا جواب اور لا علم، تلومونی، ملامت، انفسکم، نفس، نفسا نفسی، نظام تنفس، کفرتو، کفر، کافر، کفار اور کفار مکہ، بما، ماحول، ماتحت، ماجرا اور مافوق الفطرت، عربی کے ورڈز، بمسخری، ہرگز فریاد رسی کرنے والا، اور اسی کا صیغہ چینج ہے، بمسخرخی، سیم میننگ ہے، ہرگز فریاد رسی کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرما رہے ہیں کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، کون سے معاملے کا؟ قیامت کے دن، جزا و سزا کا، حساب کتاب کا، تو شیطان یہ کہے گا، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سچا وعدہ۔ شیطان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ یعنی شیطان نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اعمال کو ہم نے شیطانی کاموں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کا، ہر غلط چیز کو اٹریکشن کا باعث بنانے کا، اور ہم اس میں آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بات سن لیں، اس نے کہا ہے کہ میں نے بھی تو تم سے وعدہ کیا تھا، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، اب وہ خود مان رہے ہیں کہ میں نے بھی جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی تم سے، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں تو تم نے مان لیا۔ یعنی وہ اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے تمہیں بس دعوت دی اور تم نے قبول کر لی، تم نے قبول کر لی، تو تم نے مان لیا میری بات کو، اور تم نے میری ہر بات کو مان لیا جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، اور تم ملامت کرو اب تم مجھے ملامت نہ کرو، یعنی اب جب اعمال کا
جزا و سزا کا، جنت دوزخ کا سارے فیصلے ہو چکے، تو اب مجھے ملامت کیوں دے رہے ہو؟ یہ ہمارا دنیا میں بھی شیوا ہے کہ ہم ہر برے کام کے پیچھے کہہ دیتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان نے ہم سے یہ کروایا۔ تو شیطان یہ کروا سکتا ہے، اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے تو جسٹ دعوت دی، بات منوائی، تم لوگ مان گئے۔ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، نہیں ہوں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری، میں تمہاری کوئی فریاد، کوئی بات، کچھ بھی نہیں سن سکتا، اور نہ تم میری فریاد کرنے والے ہو، یعنی تم میری بھی فریاد نہیں سن سکتے۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا، یعنی اس صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نہ اب تمہاری سن سکتا ہوں، نہ تم میری کر سکتے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے آ سکتے ہو۔ تو اب کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو اشرکتمون، تم سب شریک بناتے رہے مجھے، یعنی تم سب نے ہر چیز میں مجھے شریک رکھا، میری بات کو مانا، میرے کہنے پر چلے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک سب ظالم ان کے لیے عذاب ہے، علیم بہت دردناک۔ وہ کہتا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں ہر اس چیز کا جو میں نے تمہارے کی، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ اس وقت تم میرے کام آ سکتے ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بے شک سب ظالم ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک، کہ ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو سب ایمان لائے۔ کس میں داخل کیے جائیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بِإِذْنِ، حکم سے، ربہم، اپنے رب کے، تحیتہم، ان کی دعا، فیہا سلام، ان میں سلام ہوگی، الم ترا، کہ آپ نے دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیسے بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، درخت کی طرح پاکیزہ، اصلھا، اس کی جڑ، ثابتم، مضبوط ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اشرکتمون، شرک، شریک، مشرک اور شراکت، الظالمین، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم، علیم، المناک حادثہ، رنج و علم، ادخلا، داخل، دخول، مداخلت، وزیر داخلہ، عملو، عمل، عامل، معمول، تعمیل اور معمولات، الصالحات، صالح، اعمال صالح، صلحہ، جنات، جنت الفردوس، جنت الماوا، تجری، جاری، اجرا، تحتہا، ماتحت، تحت سرا، تحت الشعور، خالدین، خالد اور خلد بری، بِإِذْنِ، اذن عام، بِإِذْنِ اللہ، اذن الہی، طرح، رویت ہلال، رویت باری تعالیٰ، کیفہ، کیفیت، بہر کیف، ضربہ، ضرب المثل، ضرب الامثال، کشجرتی، کالعدم، کما حقہ، شجرہ نسب، شجرہ ممنوعہ، اصلھا، اصل، اصلی، اصول اور بداصل۔ عربک کا ورڈ آیا مبارکہ کے ایک حصے میں صرف ایک ہے، تحیتہم، دعا۔ آیت نمبر 22 کو ہم پڑھ چکے ہیں، 23 پہ آ جاتے ہیں۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، جنہوں نے شیطان کی نہیں مانی، وہ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے۔ کہ انعام بھی مل رہا ہے کیا؟ جنت، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہیں، اور مل بھی رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ان کی دعا کیا ہوگی؟ اس میں سلام ہوگی۔
کیا دعا ہوگی ان کی؟ سلام، سلامتی کی دعا دیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی سلامتی کو پھیلانا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ہم جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، ہم سلام میں پہل کریں، سلامتی کی دعا دیں اور پراپر ورڈز میں بولیں۔ ہمارے معاشرے میں سلام کو بہت بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، اور اگر ثواب کے درجے کو بڑھانا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مزید بڑھانا ہے تو وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں ہی رحمتیں نازل کر دیں گے ہم پہ۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والوں میں شمار ہو ہمارا، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 23 میں فرمایا جا رہا ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ کلمے کی؟ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کی کیا مثال ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ یعنی یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن، اس کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، وہاں شیطان رخنے نہیں ڈال سکتا، وہاں شیطان نہیں گھس سکتا، وہاں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، وہاں دنیا کے مسائب پریشانیاں ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جنہوں نے تپتے صحراؤں میں کفار کے مظالم سہتے ہوئے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف یہ کہ دین کو پھیلایا، اس پر ثابت قدم رہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ہمیں تو پکا پکایا دین مل گیا، پھر ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے والوں میں بنائے، ہم اس کی دل و جان سے قدر کریں۔ ہم دنیا میں سب سے خوش نصیب قوم ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی اس درخت کی شاخیں آسمان میں ہیں، جتنا مرضی اس کو جھٹکے دے لو، جتنا مرضی کر لو، وہ نہیں گرتا، نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ جو درخت ہے، اس کی مثال ہم کھجور کے تنے سے بھی دے سکتے ہیں۔ کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا مرضی جھنجھوڑ لیں، جو مرضی کر لیں، وہ نہیں ٹوٹتا اور نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا ہی ایمان مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تؤتی اکلھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثہ، اور مثال گندی بات کی، کشجرۃ خبیثہ، درخت کی طرح ہے ناپاک، اجتثت، جو اکھیڑ دیا گیا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من قرار، کوئی قرار۔ یثبت، ثابت رکھتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنو، سب ایمان لائے، بالقول، ثابت پختہ بات کلمہ توحید کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرعها، فروعی مسائل، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، السمائی، کتب سماویہ، ارض و سما، اکلها، اکل و شرب، معقولات و مشروبات، باذن، اذن عام، باذن اللہ، ذکر الہی، یضرب، ضرب المثل، ضرب الامثال، للناس، عوام الناس، بعض الناس، یتذکرون، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذکورہ، کلمتن، کلمہ طیبہ، کلام، متکلم، انداز تکلم، کالشجرۃ، کالعدم، کما حکا، شجرہ نسب، شجرہ ممنوعہ، فوقی، فوقیت، ما فوق الفطرت، قرار، قول و قرار، یثبت، الثابت، ثابت ثبوت، ثابت قدم، آمنو، ایمان، مومن اور امن، الحیاتی، حیات، احیاء سنت، حیات جاوداں، الآخرہ، فکر آخرت اور اخروی زندگی۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، تؤتی، وہ دیتا ہے، حین، وقت،
اجتثت اکھیڑ دیا گیا۔ آیت نمبر 25، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، جو اچھا درخت ہے، اچھا شجر ہے۔ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جب ہم کوئی اچھی بات کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں، تو اس کو کشجرتی کہا گیا ہے، کشجرتی کلمۃ الطیبہ، اس کی مثال کلمۃ الطیبہ کا شجرتی طیبہ سے مثال دی گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ جب ہم کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو وہ کلمۃ الطیبہ ہو گئی، شجرۃ الطیبہ کی طرح، یعنی نیک پاک درخت کی طرح اچھی بات۔ وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت، ایسا درخت اپنے رب کے حکم سے، یعنی جو اچھا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی بولتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے، لیکن کس سے؟ اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں کہ ہم اچھا ہی بولیں، اچھا ہی سنیں، اچھا ہی کہیں اور اچھا ہی عمل کرنے والے بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کس لیے دے رہا ہے؟ تاکہ ہم سب نصیحت حاصل کریں۔ اب اس کے اپوزٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اچھائی کی بات کی ہے، وہاں پیرلل میں فوراً برے کام کا بھی انجام بتا دیا ہے۔ جہاں جنت کی بات ہے، دوزخ کی ہے۔ یہاں پہ کشجرۃ طیبہ کی بات ہوئی، تب شجرۃ خبیثہ کی بات بھی ہوگی، تاکہ ہم اس کو کمپیئر کر سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور گندی بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے، جو اکھیڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار۔ کہ جو گندی بات ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخت ہے، وہ بھی ناپاک ہے، اور وہ زمین کے اندر اس کی جڑیں نہیں ہیں، زمین میں اس کے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے۔ اس کو ذرا سا ہاتھ لگایا تو وہ سارا جڑ سمیت ہاتھ میں آ گیا، تو اس کو پھینک دیا۔ یقین مانے ایسے ہی ہے، برائی کا کوئی مقام نہیں ہے، برائی کا کوئی گھر نہیں ہے، برائی کہیں نہیں، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن شیطان بھی کہہ دے گا کہ آج نہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں نہ تم میرے، میں نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، تم خود ہی میری بات مان گئے تھے۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی، سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے پختہ بات یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ وہ کلمہ توحید پر دنیاوی زندگی میں بھی ایمان رکھیں گے اور آخرت میں بھی۔ انسان پوری زندگی جو کچھ کرتا ہے وہ آخرت میں بھی وہی کچھ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اچھا ہی کرنا ہے تاکہ ہمارا انجام بھی بہترین اور اچھا ہو جائے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ کرتا ہے مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے۔ کہ جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں میں شامل نہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائیں ہمیں۔ سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب والے لوگوں کا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخری آیت کا حصہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو بہترین کر دے، پیارے اللہ بہترین کر دے، بہترین کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔